نبی نبی نبی. وہ مقام میسر فرمایا کہ آج میرے اور آپ کے سامنے سرزمین ہندوستان کی سب سے بڑی درسگاہ یعنی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ یو پی کے پرنسپل اور صدر المدرسین حضرت قبلہ مفتی محمد بدر عالم مصباحی صاحب جلوہ گر ہے. ہم حضرت کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں. اب میں حضرت کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ حضرت اپنے کلمات حسنات سے ہم تمام کو نوازش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ العلی العلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء الکرام وعلى آلہ واصحابہ الذین هم فازوا بالدین التام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کی نظریں پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الفاتح للجود والکرم وعلی آلہ الکرام بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان و انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. حضرات گرامی، سب سے پہلے میں آپ سبھی لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات آج پورے جذبے اور پورے ولولے کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ اس مسجد میں حاضر ہیں اور سب کا ایک ہی ٹارگیٹ ہے، ایک ہی ہدف ہے، ایک ہی مقصد ہے. کیا؟ اپنے رب کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانا ہے. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں چاہے باہر ہوں، سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہاں حاضر ہوئے ہیں تو اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکانا ہے اور اس کا سجدہ شکر ادا کرنا ہے. یہ آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے اور بڑی مسرت اور شادمانی کی بات ہے کہ مولا کریم نے آپ کے دل کو اس لائق بنایا. ورنہ کتنے صاحب دل ایسے ہوں گے جو گھر پہ لیٹے ہوں گے، سو رہے ہوں گے، لیکن آپ پر یہ پروردگار کا خصوصی کرم ہوا، اس نے یہ سعادت نصیب فرمائی، یہ توفیق عطا فرمائی. اس کے کرم ہی سے ہوتا ہے. دیکھتے ہیں آپ دولت مند بہت ہوتے ہیں، لیکن مدینہ طیبہ کی زیارت اور مکہ معظمہ کا سفر وہی لوگ کرتے ہیں جس کو پروردگار نے توفیق عطا فرما دی. یہی حال مسجدوں میں آنے کا ہے. آ تو سکتے ہیں بہت سے لوگ، سب کو پروردگار نے 2 پاؤں دیا ہے، 2 ہاتھ دیا ہے، 2 آنکھ دیا ہے، لیکن کہاں سب آتے ہیں؟ جو آتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان پر پروردگار کا بڑا خصوصی کرم ہے، اس کی خصوصی عنایت ہے، اس کا خاص فضل ہے. تو آپ حضرات تشریف لائے، یہ آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ مولا کریم نے آپ کے دل کو اس لائق بنایا کہ آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ ہاں تشریف لائے. آپ حالات ہمارے اور آپ کے اگر غور کیا جائے تو کلمہ تو ہم لوگوں نے پڑھ لیا، بلا شبہ کلمہ پڑھ لیا، کلمے کی سعادت ہمیں اور آپ کو ملی.
کیا ہے کلمہ ہمارا اور آپ کا سب کو یاد ہے, ہمارے بچوں کو یاد ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمے کے بہت سارے لوازم ہیں. کلمہ پڑھ لینے کا مطلب جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے, اس کی ایک ایک بات کو مانا جاتا ہے, اس کی ایک ایک ادا کو اپنانے کی کوشش کی جاتی ہے. جس کا کلمہ پڑھتا ہے بندہ, اس کی ایک ایک بات, اس کی ایک ایک ادا, اس کی ایک ایک نقل و حرکت پر نگاہ رہتی ہے کہ ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے اس نے کھایا کیسے, اس نے پانی پیا تو کس طریقے سے پیا, وہ چلتا تھا تو کس طرح سے چلتا تھا, وہ بیٹھتا تھا تو کس طریقے سے بیٹھتا تھا, وہ کاروبار کرتا تھا تو کس طریقے سے کاروبار کرتا تھا, وہ کھیتی باڑی کرتا تھا تو کس طریقے سے کھیتی باڑی کرتا تھا, وہ بزنس کرتا تھا تو کس طریقے سے بزنس کرتا تھا, وہ شادی بیاہ بھی کیا اس نے تو کس طریقے سے شادی بیاہ اس نے کیا. ایک ایک چیز کو ہمیں اور آپ کو فالو کرنا ہے, تبھی ہم حقیقت میں سچائی کے ساتھ اس کے فالوور کہلائیں گے, اس کے ماننے والے کہلائیں گے. ورنہ کلمہ تو پڑھ لیا لیکن اس کی بہت ساری باتوں کو ہم نے اگر اگنور کیا اور اپنے کردار میں اسے لانے کی کوشش نہ لائے تو آپ سمجھ لیں کہ گویا آپ کلمے کے ساتھ گویا اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں, آپ کلمے کے ساتھ گویا اچھا برتاؤ نہیں کر رہے ہیں. آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے, نماز نہیں پڑھتا تو گویا وہ کلمے کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. ایک طریقے سے کہیے, دنیا میں اگر کسی کو آپ نے اپنا تسلیم کر لیا, اپنا پیشوا مان لیا تو اس کی ہر بات کو ماننا نہ پڑے گا, ورنہ یہ تو بیوقوف بنانا ہوگا, یہ اس کے ساتھ چیٹنگ ہوگی کہ ہم آپ کو سروں پر مانتے ہیں, آپ کو اپنا پیشوا مانتے ہیں, لیکن صاحب اس کی کوئی بات آپ نہیں مانتے, اس کے کردار کو اپنے سینے میں یا اپنے کیریکٹر میں نہیں اتارتے تو گویا آپ اس کے ساتھ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں, اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں. یہ تو زبانی خرچ ہوا نا کہ آپ کہتے کہ میں آپ کا بھکت ہوں, میں آپ کو بہت مانتا ہوں, میں بالکل ہر چیز میں آپ ہی کو اتارنے کی کوشش کرتا ہوں, یہ سب کہہ دیا. پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں کر رہے, اس کی باتوں پہ عمل نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں. میرے عزیز, آپ نے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. یہ آپ نے کلمہ پڑھا, گواہی دے دی, لوگوں کو گواہ بھی بنا لیا, پروردگار کو بھی گواہ بنا لیا. تو آپ نے اس کے بعد کرنا کیا ہے آپ کو, آپ غیروں کے طریقے کو اپنے ماحول میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر یہ سمجھیے کہ یہ کلمے کا بہت بڑا اپمان ہے, یہ کلمے کی بہت بڑی انسلٹ ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ انسلٹ یا اپمان آپ جان بوجھ کر اپمان کی نیت سے, انسلٹ کی نیت سے کرتے ہیں تب تو آپ مسلمان ہی نہیں ہیں. کوئی نماز اس لیے نہیں پڑھتا ہے کہ واٹ از دا نماز, کیا ہے نماز, میں تو نہیں جانتا یہ کیا ہے, تو وہ بندہ کلمہ پڑھنے کے باوجود مسلمان نہ رہے گا. کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کلمہ لاکھ پڑھے وہ مسلمان نہیں کہلائے گا. تو رسالت میں ایسے کتنے لوگ ملیں گے آپ کو کہ کلمہ پڑھتے تھے, رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, سب کرتے تھے, لیکن غائب جب ہوتے تھے تو پیغمبر کا اپمان کرتے تھے, پیغمبر کی انسلٹ کرتے تھے. مال حضرت رسول یاکلو ویمشی فی الاسواق, یہ کیسا رسول ہے, ہماری طرح کھاتا پیتا ہے, بازاروں میں ٹہلتا پھرتا ہے, یہ کیسا رسول ہے, یہ اپمان. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک ہی میں کچھ ایسی لوگوں نے رسول اللہ کا مذاق اڑایا کہ یہ پیغمبر ہے. ما یدری بالغیب, انہیں غیب کی کیا خبر, انہیں غیب کی کیا خبر. وہ اونٹ والا واقعہ آپ نے سنا ہوگا, اونٹ غائب ہو گیا تھا, عرب کا کلچر بنا ہوا تھا, لوگوں کے معاشرے میں بات
रची बसी थी कि सामान जब गायब हो तो जो वक्त का पैगंबर हो उससे जाके पूछ लो कहाँ है। गोया उनका ये अकीदा था क्या कि जो पैगंबर होगा वो छुपी हुई बातों को बता देगा, वो छुपी हुई बातों को बता देगा, उनका अकीदा था। इसीलिए दौड़े हुए चले जाते थे पैगंबर की बारगाह में। एक देहाती सहाबी थे, उनका ऊंट गायब हुआ तो दौड़े हुए जा रहे थे। किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो भाई? कहा वो पैगंबर के पास जा रहा हूँ, ऊंट गायब हो गया, पूछने जा रहा हूँ। उन लोगों ने मजाक उड़ाया, कहाँ तू जा रहा है? माई उधरी है बिल गैब, उन्हें गैब की क्या खबर। बहरहाल वो गया पैगंबर की बारगाह में, थोड़ा दिल बर्दाश्त तो हुआ, गया। एक परंपरा बनी हुई थी, लोग जाते थे, वो भी गया। पैगंबर ने बताया इन्ना नाकाता का बेवादिल फुला व कज़ा व कज़ा व कज़ा, तुम्हारा ऊंट फुला वादी में, फुला पेड़ के नीचे, फुला झाड़ के नीचे बैठा हुआ है। इसीलिए आला हजरत मुजद्दिद आदम ने फरमाया और कोई गैब क्या तुमसे नहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरो। रसूलुल्लाह ने बताया, उसने इस बात को भी जिक्र कर दिया कि या रसूलुल्लाह कुछ लोग वहां बैठे थे, वो इस तरीके की बातें कर रहे थे। पैगंबर को जलाल आया कि मेरा कलमा भी पढ़ते हैं, मेरे पीछे नमाज भी पढ़ते हैं, सामने कहते हैं हम आप ही को फॉलो करते हैं, और पीठ पीछे ऐसी बातें करते हैं। जलाल आया, अभी ज़बान अतार से बद्दुआ के अल्फाज नहीं निकले थे, तकलीफ पहुंची, दुख पहुंचा। परवरदिगार को अपने महबूब का ये दुख गवारा न था, जिब्रील अमीन को भेजा, जाओ। पैगंबर ने अभी दुख पहुंचा था, बुला भेजा कि उन नौजवानों को या उन लोगों को बुलाओ, क्यों ऐसी बातें करते हैं, आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है, क्यों मेरे बारे में ऐसी बातें करते हैं। वो लोगों ने कहा पैगंबर हम तो देहाती मिल गया था, थोड़ा सा मजाक कर रहे थे, बस तफरीह कर रहे थे, ठट्ठा कर रहे थे, हंसने के लिए मूड था हंसने का, बस और कोई बात नहीं। जिब्रील आ गए, कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही, कुल अबिल्लाहि आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। ये पैगंबर इनसे कहिए कि अल्लाह और उसकी आयतें और उसके रसूल मजाक करने के लिए हैं, तुम लोग काफिर हो चुके, क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, अपने ईमान लाने के बाद तुम लोग काफिर हो गए। आखिर उन्होंने नमाज का तो इनकार नहीं किया था, रोजे का भी इनकार नहीं किया था, ज़कात का भी इनकार नहीं किया था, बस इंसल्ट किया। किसकी? पैगंबर की इंसल्ट की, उनका अपमान किया। परवरदिगार ने फतवा नाफिज कर दिया उनके ऊपर, ये काफिर हो चुके। हमारे समाज और माशरे में भी इस तरीके की बातें कभी हो जाती हैं कुछ लोगों से। लोग कहते हैं अरे क्या हुआ, नमाज तो पढ़ता है ना, मस्जिद तो बनाता है ना, चंदा तो देता है ना, रोजा तो रखता है ना। एक बात को लेकर के आप लोगों ने पूरी कौम में इंतशार पैदा कर दिया और काफिर कह दिया उसको। मेरे अजीज, ऐसे लोगों की तफहीम के लिए मैं कहना चाहूंगा, मजहब इस्लाम बड़ा क्लीन मजहब है, बड़ा पाकीज़ा मजहब है। इससे जर्रा बराबर भी इसमें अगर कहीं से खोट आती है तो ये इस्लाम को हरगिज़ पसंद नहीं, अल्लाह को पसंद नहीं। आप सोचिए, एक बड़े बर्तन में बिल्कुल पेवर ओरिजिनल दूध हो और उसमें किसी बच्चे ने गलती से 5 ग्राम पेशाब कर दिया, क्या आप कहोगे कि इस्तेमाल करो भाई, 5 ही ग्राम तो है, कोई नहीं इस्तेमाल करेगा। पूरा दूध फेंक दिया जाता है कि नहीं फेंक दिया जाता है? दूध ओरिजिनल है और बहुत ज्यादा है, लेकिन किसी बच्चे ने ये गलती कर दी, पूरा दूध फेंक दिया जाता है। मेरे अजीज, ऐसे लोगों की तफहीम के लिए मैं मिसाल देता हूँ कि सही है वो बंदा जो आपके मोहल्ले का है, आपके गांव का है, आपके शहर का है, बड़ा दयालु है, मस्जिदें बनवाता है, शादियां करवाता है लोगों की, और मदरसे में पैसे देता है, खूब लुटाता है, जहां देखो वही इमाम की तनख्वाह फ्री अपनी जेब से देता है कि आप लोगों को नहीं देना, हम देंगे, करता है। लेकिन उसका एक ही अकीदा अगर डिस्टर्ब है, एक बात भी डिस्टर्ब है, तो मेरे अजीज ये सारी चीजें बेकार साबित होंगी। जैसे पूरा दूध आपने कहा कि बेकार हो गया,
کوئی نہیں کہتا کہ 2-4 کلو 10 کلو نکال لو یار، نہیں، پورا دودھ پھینکا جائے گا. کیوں؟ کہ وہ کلین دودھ کلین چاہیے ہمیں. ایسی مذہب اسلام بلا تفصیل دودھ سے بھی زیادہ وائٹ ہے، کلین ہے، صاف ستھرا ہے، ذرہ برابر بھی کھوٹ وہاں پر ناقابل برداشت ہے. میرے عزیز، میں کہہ رہا تھا کہ کلمے کا اپمان اگر قصدن ہو جائے، سوچ بچار کے بعد ہو جائے، تب تو بندہ کافر ہو جائے گا. لیکن ہمارے ہاں کلمہ پڑھنے کے باوجود کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے، کلمہ پڑھنے کے بعد کتنے لوگ داڑھی نہیں رکھتے، کلمہ پڑھنے کے بعد کتنے لوگ پیسے بہت زکوٰۃ نہیں دیتے، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کتنے لوگ ایسے ہیں کہ حج فرض ہے حج کو نہیں جاتے، کلمہ پڑھنے کے باوجود مسلمانوں کو گالی گلوچ کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود قوم میں فتنہ پیدا کرتے ہیں. یہ سب کلمے کا ایک طریقے سے اپمان ہے. لیکن چونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ قصدن اپمان کر رہا ہے. اگر قصدن یہ کلیئر ہو جائے گا نا، تب تو کافر ہو جائے گا. گالی کو حلال سمجھتا ہے کوئی، نماز چھوڑنے کو جائز سمجھتا ہے کوئی، زکوٰۃ نہ دینے کو جائز سمجھتا ہے کوئی، حج فرض ہونے کے باوجود نہ جانے کو صحیح قرار دیتا ہے کوئی، تب تو کافر ہو جائے گا. لیکن ایسا ہے نہیں. ایسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت کو حرام قرار دیا. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. حدیث شریف ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت دینے والے اور لینے والے دونوں حرام میں مبتلا ہیں، حرام کام میں مبتلا ہے. دونوں کلاہما فی النار، دونوں جہنمی ہیں. مطلب جہنمی کا مطلب جہنم میں وہی جائے گا جو حرام کا ارتکاب کرے گا. یہ پوائنٹ، جو حرام کا ارتکاب کرے گا وہی جہنم میں جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ، یہ ججمنٹ سنایا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت دینے والے اور رشوت دینے والے دونوں جہنمی ہیں. میرے عزیز، آج ہمارے معاشرے میں اس طریقے کی باتیں آ رہی ہیں. طلاق دینے کے بدلے پیسے مانگتے ہیں کتنے، یہ نہیں نبھا ہے، طلاق دے دو یار. نباہ نہیں ہو رہا ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اور تسریح بِإِحْسَان. قرآن نے بہت صاف لفظوں میں کہا ہے کہ میاں بیوی میں نہیں پٹ رہی ہے تو اس کا سلوشن ہے کیا؟ طلاق. ایک طلاق، طلاق رجعی دو، وہ بھی طہر کی حالت میں، پاکی کی حالت میں دو. نہیں پٹ رہی ہے. اور ایک طلاق کا اس لیے کہا کہ ہو سکتا ہے بعد میں ابھی غصہ ہے، آدمی غصے ہی میں طلاق دیتا ہے، پیار میں تو طلاق دیتا ہے، غصے ہی میں دیتا ہے طلاق. تو شریعت نے ہمیں کہا کہ ایک طہر میں ایک طلاق دے دو، چھوڑ دو. عدت گزر جائے گی، وہ خود ہی نکاح سے نکل جائے گی. اور ہو سکتا ہے عدت کے اندر اندر شیطان ہٹے آپ کے پاس سے، تو دماغ کنٹرول میں، ارے یار یہ تو بڑا غلط کیا میں نے. تو ایک طلاق میں کنٹرول ہے، آسان ہے کہ رجعت کر لے بندہ کہ میں نے اپنے نکاح میں حسب ثابت واپس لے لیا. اس طریقے سے کرے، دو گواہوں کو اکٹھا کر کے رجعت کر لے. لیکن اگر 3 دے دیا تو پھر وہ مشکل ہے. ایک طلاق دے دے یا 2 طلاق دے دے تب بھی کنٹرول ہے، رجعت کر سکتا ہے. ایسی طلاق بائن دے دے گا تو اب رجعت نہیں بلکہ نکاح اثر نو کرنا پڑتا ہے. 3 طلاق میں تو باضابطہ حلالہ، اس پر بڑی ٹیکا ٹپڑی ہوتی ہے کہ حلالہ اسلام میں کیوں ہے. شاید آپ لوگوں کو کسی نے بتایا ہو، یہ حلالہ آخری اسٹیج پر ہے. 3 طلاق بیک وقت دینے کو ہماری شریعت نے حرام 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 قرار دیا. اب اگر کوئی بندہ 3 طلاق بیک وقت دے دیتا ہے تو وہ حرام کا مرتکب ہوا. اور حرام کا مرتکب جو بھی ہو اس کا علاج یہی اس کا بائیکاٹ کیا جائے. لیکن ہمارے یہاں بائیکاٹ تو زمین جائیداد کا جھگڑا ہوگا تو بائیکاٹ کر لیں گے. عقائد کا جھگڑا ہو، ماموں ہے بھائی، اپنا سالہ ہے، کیسے بائیکاٹ کریں؟ ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ. عقائد کا جھگڑا ہے، مسائل کا جھگڑا ہے، مراسم شرعیہ کا جھگڑا ہے، کوئی بائیکاٹ نہیں کرتا. زمین جائیداد کا جھگڑا ہو گیا تو
बाइकाट। हालांकि बाइकाट बहुत अच्छा तरीका है इस्लाह का, बाइकाट कर दिया जाए। पहले होता था हुक्का पानी बंद, हुक्का पानी बंद, जिसने गड़बड़ किया काम। ऐ काश शरीयत के साथ जो दानिस्ता या नादानिस्ता खिलवाड़ करता हो उसका बाइकाट होना चाहिए। लेकिन बहुत टफ है आज के दौर में बाइकाट, बहुत मुश्किल है बाइकाट। आप इलेक्शन के लिए खड़े हुए, आपको वोट नहीं दिया तो बाइकाट। शरीयत के खिलाफ कर रहा है, नमाज नहीं पढ़ता, एकदम नहीं पढ़ता, पीता है, शराब पीता है, बाइकाट नहीं। क्यों? अपना साला है, अपना ससुर है, अपना देहात का है, अपने गांव का है, मोहल्ले का है, कैसे छोड़ दे उसको? सबकी दावत है, उसकी क्यों नहीं दावत करेंगे? आए काश जब हराम का इर्तिकाब कोई करे तो उसका बाइकाट हो, लेकिन नहीं हो पाता हम लोगों से। अगर ये वाकई आज भी अपनाया जाए तो कंट्रोल किया जा सकता है कुछ हद तक। ये हिकमत बालिगा है। तो मैं कह रहा था कि किसी ने 3 तलाक पर एक जबान दे दी तो सबसे पहले बाइकाट तो उसे करना चाहिए जिसके साथ ये अत्याचार हुआ है। 3 तलाक जब दी जाती है, किसको दी जाती है? औरत को देता है, तो सबसे बड़ा जुल्म तो उसी के साथ हुआ ना, तो सबसे पहले उसको बाइकाट करना चाहिए। अब बाइकाट नहीं करना चाहती है तो झेले, बाइकाट करना ना चाहिए, सबसे पहले तो उसको बाइकाट करना चाहिए। किसी को किसी ने 15-20 लाठी मार दिया, मोहल्ले वाले तो बाइकाट करें, वो बाइकाट ना करें। जिसने बिला वजह 15-20 लाठी डंडा मार दिया किसी को, तो सबसे पहले उसका बाइकाट किसे करना चाहिए? जिस पर मार पड़ी हो ना बाइकाट करेगा। तो भाई मोहल्ला वाले कर दे, वो करबे ना करे तो बताइए क्या होगा? मुद्दई सुस गवाह चुस्त वाला मसला होगा। तो सबसे पहले बाइकाट 3 तलाक में किसको करना चाहिए? उस लेडी को करना चाहिए कि मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, कतई इसका मुंह नहीं देखना चाहती, इससे मेरे साथ 303 की गोली चलाती है मेरे ऊपर, मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ। अब वो खुद बेहुदा है, जाना चाहती है, तो शरीयत ने कहा चल एक सजा ले ले तू। समझ रहे आप? तो ये है, इसलिए उसको ये लोग कहते हैं कि आखिर बेचारी का क्या कसूर है। बेचारी का कसूर सबसे बड़ा ये है कि वो जाना चाहती है उसके साथ। कितने लोग ये पेश करते हैं, फिर कहाँ जाए वो? या अल्लाह कहाँ जाए वो? शौहर मर जाए तो कहाँ जाएगी वो? रोकोगे शौहर को क्या? कुछ लोग ये पेश करते हैं कि पता चला कि 20 साल की लड़की है या 25 साल की लड़की, उसके शौहर ने 3 तलाक दे दिया, तो अब बेचारी जाए तो कहाँ जाए, इसलिए वही जाएगी वो। मैं कह रहा हूँ कि क्या गारंटी लोगे कि मरेगी भी नहीं? मर तो मरेगा ना कि नहीं मरेगा, उसको कौन रोक पाएगा? तो मरने के बाद क्या सोचते हो आप? कहाँ जाए वो? मरना नहीं चाहिए था उसको, इसको क्या करूं? तो इसलिए हराम काम पर बाइकाट होना चाहिए। आज हमारे सबसे बड़े पाकीज़ा जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है निकाह। इस निकाह को भी लोगों ने, इसमें भी लोगों ने गंदगी डालना शुरू कर दी। पूरी मुल्क में मैं समझता हूँ निकाह जो एक पाकीज़ा सुन्नत थी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, गुनाहों की दलदल से निकाल कर नेकियों की शाहराह पे लाकर खड़ा करने का सबसे मजबूत फार्मूला वो है निकाह। लेकिन निकाह को भी लोगों ने, निकाह क्या है? फकत ईजाब और कबूल का नाम निकाह, लेकिन उसके साथ इतनी रस्में लगा दी है कि बाज गरीब लोगों के लिए परेशानियां हो जाती हैं। चलिए रस्में आपने अपने अपने उसाद के मुताबिक कर ली, खाना खिला दिया, ठीक है, वलीमा की इजाजत है। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अवलिम वलो बिशातिन, और एक जगह वलो बिशिक तमरतिन, खजूर की एक काश के जरिए भी वलीमा कर सकते हैं आप। खजूर की एक काश के, देखिए सुन्नत अदा करने का कितना आसान तरीका। खजूर की एक काश के जरिए भी वलीमा अदा कर सकते हैं। लेकिन वलीमे में इतनी पब्लिसिटी होती है, इतना प्रोपेगेंडा होता है, खानों का इतना ज़िया होता है, और खाने ज़ाये होते हैं। बड़े फख्र से कहते हैं 5 डेग बचे थे हमारे पास, 4 डेग सालन तो फेंका गया। वो अरब के जाहिलियत का दौर,
ولی الارض من کاس الکرام نصیب. عرب والے پیتے تھے، جب شراب بھی پیتے تھے آدھا پیتے تھے آدھا پھینکتے تھے، اور کہتے کیا تھے؟ ولی الارض من کاس الکرام نصیب، کہ سخی اور داتا لوگوں کے پیالے میں زمین کا بھی تو کچھ حصہ ہے. یہ ڈائلاگ بولتے تھے کیا؟ کہ سخی اور داتا لوگوں کے پیالے میں زمین کا بھی تو کچھ حصہ ہے. میں جدہ گیا ایک ہوٹل پہ کھانا کھانے کے لیے، یقین یعنی عرب کھا رہے تھے اتنے بڑے بڑے برتن میں، بڑی بڑی وہ مرغی فرائی کی ہوئی اور چاول، آدھے سے بھی کم کھایا، چھوڑ کر چلے گئے، وہ گٹر میں پھینکا گیا. آج کے دور کی بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں بھی غنیمت ہے کھانوں کا ضیاع، لیکن شادیوں میں ہمارے یہاں بھی کھانے کا بہت زیادہ ضیاع ہوتا ہے، اور شرم نہیں آتی. ولیمے کے دوسرے دن بولتے ہیں کہ 5 ڈیگ بچا تھا، 4 ڈیگ سالن تو پھینکا گیا، فرائی اتنی زیادہ پھینکا گیا، روسٹ اتنا پھینک دیا گیا. یہ سب کیا ہے؟ رزق کے ساتھ کھلواڑ ہے، رزق کے ساتھ اتیاچار ہے، رزق کا یہ اپمان ہے. اللہ نے رزق دیا ہے، نعمت دیا ہے، کہیں یہ نعمت چھین نہ جائے. کہیں یہ نعمت چھین گئی تو کیا ہوگا؟ ایک ایک دانے کی کبھی کبھی محتاج ہو جاتے ہیں لوگ. اس لیے میرے عزیز، شادیاں کرو تو سادہ کرو، اس کو فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچاؤ. دوسری ایک بری رسم، ناجائز رسم یہ چل پڑی کہیں کہیں، برادران وطن کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے تلک مانگنا شروع کر دیا. 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ. ادھر بہار سائڈ میں لڑکی والوں سے یہ مانگ ہوتی ہے. کیرلا میں گیا، کیرلا میں اور زیادہ مشکل کر دیا لوگ، وہاں سونا مانگتے ہیں، 200 گرام 250 گرام سونا. یہ الگ سے مانگتے ہیں. کھانا تو کھلاؤ گے لیکن 250 گرام سونا یہ کہاں ہے؟ کس شریعت میں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو، ان کے اخلاق کو آپ فالو کرو، تبھی آپ سچے پکے مسلمان ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کا جب نمبر آیا تو آپ کی خواہش ہوئی کہ علی کے ساتھ کر دیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا. پیغمبر نے ان سے پوچھا تھا، عندک شیء، تیرے پاس کچھ ہے؟ یعنی مہر تو دینا ہوگا نا. لڑکی کے وقار کو ہائی کرنے کے لیے مہر ہی تو سب کچھ ہے، مہر ہی سب کچھ ہے. اور وہی مہر میں لوگ کہیں 151، کہیں 51 روپیہ، کہیں 1.25 روپیہ پہلے چلتا تھا، 1.25 روپیہ، 1 روپیہ 25 پیسہ. مہر لڑکی کی حیثیت دیکھتے ہوئے اس کو، اس کی دلجوئی کے لیے ایک لڑکی اپنے خاندان کو چھوڑ دیتی ہے، اپنے قبیلے کو چھوڑ دیتی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے، فقط ایک بندے کے نام پر. یہ تو ہوتا ہے. اس گھر کی ہو جاتی ہے. کچھ دنوں کے بعد وہی لڑکی کہے گی اب جانا ہے اپنے گھر. جس گھر رہے اس کو کہے گی، اب اس کو اپنا گھر نہیں کہتی ہے. ابھی تو تعبیر کہے گی میرا گھر میرا گھر. کچھ ہی دن کے بعد جب شوہر کے پاس چلی جائے گی تو ماں بھی کہے گی اپنے گھر گئی ہے وہ. یا اللہ، پیدا یہاں ہوئی، آپ میرے اپنے گھر گئی ہو. یہ ماں باپ بھی کہنے لگتے ہیں کہ میری بیٹیا اپنے گھر رہنے لگی. سوچئے، گھر کو تج دیتی ہے، وہ گھر کو قربان کر دیتی ہے جہاں پیدا ہوئی. اس لڑکی کو مہر دینے کے لیے کلیجہ منہ کو آتا ہے. مہر اچھا سے اچھا ہونا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، حلی تک شیء، تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا کہ ہاں ہے کچھ. کہا لے آؤ. ایک برتن میں درہم لے کر آئے، اور جب درہم لے کر آئے تو حضرت بلال کو بلایا. بریرہ کو صدقہ کرو اس میں سے نکال کر. ایک مٹھی نکالا گیا. بریرہ مستحق تھی، ان کو صدقہ کیا گیا. پھر حضرت بلال سے کہا کہ تم اس میں سے نکالو. ان کے گھر بستر کا انتظام کر دو. علی کے پیسے سے بستر کا انتظام ہوا. علی کے پیسے سے بستر کا انتظام ہوا. اور کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ نہیں، وہ رسول اللہ نے جہیز دیا تھا. وہ سارا سامان علی کے پیسے سے تھا. یہ بھی ایک مختلف روایتیں ہیں. بہرحال یہ ہے کہ علی کے پیسے سارا انتظام ہوا، جن کو سرکار اسلام نے پیش کیا. مہر رکھا گیا، نکاح ہوا. بہرحال بڑی خوشی کی بات ہے. آج عزیز گرامی،
معظم عرف مجید کا بھی نکاح ہونے والا ہے. مجھے پتہ چلا کہ مجید کے والد ماجد جناب رفیق صاحب نے یہ بہت بڑا حوصلہ اور بڑا سینہ چوڑا رکھا کہ جہیز لینے سے انہوں نے اپنے آپ کو روکا. سچی بات ہے کہ یہ قابل انعام ہے, یہ قابل انعام ہے. اور لڑکی کا باپ بھی قابل انعام یوں ہے کہ کبھی کبھی کہتے ہیں دل نہیں مانتا, کچھ دینا چاہتا ہوں, لیکن انہوں نے بھی اپنے دل کو کنٹرول میں رکھا. زندگی بھر ہے دینے کے لیے, دیتے رہیے گا, کھاتے پیتے رہیے گا, لیکن اس موقع پر انہوں نے بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا. رسم و رواج سے ہٹنا بڑا مشکل کام ہے, تو وہ بھی قابل انعام ہے. میں چاہتا ہوں کہ انہیں انعام دیا جائے اس پورے مجمع میں انشاءاللہ الرحمن. میں اپنی جانب سے کچھ انعام انہیں دینا چاہوں گا. میں تو ایک شیلڈ بھی بنوانا چاہتا تھا چھوٹی سی, تاکہ یہ رہے, اور ایک توصیف نامہ سرٹیفکیٹ شرٹی یہ بھی بنوانا چاہتا تھا, لیکن بہت بزی لائف میری ہے. میں جامعہ جہاں 2000-2500 بچے ہیں وہاں کا پرنسپل ہوں, مفتی ہوں, کام بہت زیادہ تھے. یہ تو ان کی محبت نے کھینچا, حاضر آ گیا. بڑی خوشی ہے, یہ بڑا ٹف ہے. بہرحال میں مبارکباد دیتا ہوں ان حضرات کو کہ لوگوں نے اپنے لیے اپنے آپ کو اس لیے تیار کیا. میں چاہوں گا کہ انہیں انعام پیش کر دوں. تو جناب رفیق صاحب آتے تو میں کچھ رکھا ہوں اپنی پاکٹ میں, میں ان کو پیش کرنا چاہوں گا اس موقع سے. اور جناب شجاع الدین صاحب بھی آ جاتے تو اچھا تھا کہ انہیں میں پیش کر دیتا. ماشاءاللہ, اللہ مبارک فرمائے. آپ نے یہ بہت بڑا حوصلہ پیدا کیا اپنے اندر. اللہ کریم آپ کو بہت عطا فرمائے گا, بے حساب عطا فرمائے گا. اور یہاں نہ بھی ہو تو آخرت تو آپ کی بنے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ نے بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا, ورنہ بیوی کی محبت میں چپکے سے پہنچانا شروع کر دیتے ہیں لوگ, گاڑی بھر کر کے پیچھے سے پہنچاتے ہیں. اللہ مبارک فرمائے آپ حضرات کو. اب دوسرے حضرات بھی اس سے سبق لے. میں ان سے کہوں گا کہ توصیف نامہ بھی ایک تیار کرائیے ان کے لیے, سرٹیفکیٹ بھی رہے اپنے گھر پہ لگائے, اور ایک شال بھی چھوٹی, میں چاہے میری طرف سے رہے گی انشاءاللہ, تو انتظام کروں گا. لیجیے اب نکاح کی تقریب بھی ہو جائے. اجازت میں لے چکا ہوں الحمدللہ رب العالمین. چلے الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم ویغفر لكم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا الولود الودود الكثير فإني مكاثر بكم الأمم. وقال النبي عليه السلام من تزوج فقد استكمل إيمانه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال النبي عليه السلام في مقام آخر من رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور برکت کے لیے مولوی معظم صاحب درود شریف پڑھ لیجیے, اور سب لوگ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اور کلمہ شریف بھی پڑھ لیا جائے حضور برکت کے لیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شیخ محمد معظم ولد محمد رفیق صاحب, میری بات آپ غور سے سماعت کریں. مجھے ابھی جمعہ سے پہلے شیخ شہرین بانو بنت شجاع الدین تلاؤ پورا جمبو سر نے اجازت دیا ہے کہ میں ان کا نکاح آپ کے ساتھ بعوض 1 کلو چاندی مانا نفقے کے کر دوں. کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ قبول کیا, ماشاءاللہ. اجازت کے وقت میں آپ کو بتا دوں, حاجی رحیم رسول ولد حاجی رحیم رسول صاحب جو قسمت نگر سوسائٹی کے رہنے والے ہیں, اور معین الدین ولد بدر الدین,
یہ گواہی کے وقت تھے، مولانا ظہیر صاحب بھی گواہی کے اجازت کے وقت گواہ موجود تھے. تو ماشاءاللہ آپ نے قبول کیا، اللہ برکت عطا فرمائے. میں نے بحیثیت وکیل اپنی موکلہ شیخ شہرین بانو بنت شجاع الدین کو آپ کے حبال عقد میں بعوض 1 کلو چاندی ان تمام حاضر اہل سنت والجماعت کی گواہی میں دے دیا کہ آپ نے قبول کیا. ایک مرتبہ اور میں نے بحیثیت وکیل شیخ شہرین بانو بنت شجاع الدین کا عقد مسعود آپ کے ساتھ یعنی شیخ محمد معظم کے ساتھ بعوض 1 کلو چاندی مانا نفقے کی ان تمام حاضر مسلمان اہل سنت کی گواہی میں کر دیا کہ آپ نے قبول کیا. قبلتها ومهرها. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مادن الجود والكرم وعلى آله الكرام بارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. اللهم الف بينهما كما الفت بين سيدنا آدم عليه السلام وحواء رضي الله تعالى عنها. اللهم الف بينهما كما الفت بين سيدنا موسى عليه السلام وصفورة رضي الله تعالى عنه. اللهم الف بينهما كما الفت بين سيدنا داود عليه السلام وبلقيس رضي الله تعالى عنه. اللهم الف بينهما كما الفت بين سيدنا ابراہیم علیہ السلام و حاجرہ و سارہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہم الف بینہما کما الفت بین سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ و مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہم الف بینہما کما الفت بین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ و امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن و سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ کریم جناب محمد معظم صاحب کا عقد مسعود شیخ شہرین بانو بنت شجاع الدین کے ساتھ ان تمام حاضر مسلمانوں کی گواہی میں کیا گیا. مولا کریم رشتے میں مضبوطی پیدا فرما، استحکام پیدا فرما اور اس رشتے کو دونوں فیملی کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله